حضرات محترم، جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ سیالکوٹ شہر کے اندر ایک سری لنکن ورکر جو کمپنی کے اندر مینیجر تھا، اس کو قتل کیا گیا ہے۔ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے اس کی شدید مذمت بھی کی ہے، اور یہ ایک اسلام کی آڑ لے کر ایسا عمل کرنا یہ علماء کرام کے نزدیک درست نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک جو مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ تو مرتد کی سزا شریعت اسلامیہ کے اندر اسے قتل کرنا ہے، لیکن دور حاضر کے اندر یہ حکومت کا کام ہے، یہ حکومت ہی اس چیز کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس کی نوعیت کو دیکھ کر فیصلہ کرے گی، تب جا کر اس پر حکم صادر ہوگا۔ یہ معاشرے کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ باریک چال شیطان کی چلی جا رہی ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی دشمنی ہو، اس پر یہ لیبل لگا دیا جائے کہ اس نے مذہب کی توہین کی ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، یا کسی بھی جو عظیم ہستیاں ہیں ان کی توہین کا لیبل لگا کر اسے قتل کر دیا جائے۔ اس طرح کرنا یہ نامناسب عمل ہے۔ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے اس کی شدید مذمت کی ہے، اور ہم بھی اس واقعے کی شدید مذمت کرتے ہیں کہ اگر یہ معاملہ اس نے جو گستاخی کی ہے، سننے میں یہ آیا ہے کہ اس نے یا حسین کا پوسٹر کوئی دیوار پر لگا تھا، اسے اتار کر کچرے میں پھینکا ہے۔ اب پھینکا ہے یا نہیں پھینکا، کوئی بھی عمل اگر اس نے کیا ہے تو اسے حکمران جو وقت کے ہیں یا جو اس وقت ہمارے ادارے ہیں فورسز کے، ان کے حوالے کیا جاتا۔ تو اس طرح سے پھر ایک انسان کو قتل کرنا، پھر اس کے قتل ہو جانے کے بعد اس کی لاش کے ساتھ تشدد کرنا، پھر اسے جلا دینا، یہ شرعاً اسلام کے اندر اس کی ممانعت ہے۔ ایسا عمل درست نہیں۔ اس سے کیا پیغام جائے گا؟ کوئی مسلمانوں آج سری لنکا کے حکمران اور سری لنکا کی عوام اور جسے قتل کیا گیا ہے اس کے گھر والے کیا غم و غصہ رکھتے ہوں گے؟ لیکن یہ ساری چیزیں ایک طرف ہیں، لیکن اسلام کے ساتھ کسی کو کھیلنے کی اجازت نہیں ہے، مقدسات کی کسی کو توہین کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا کوئی عمل کر لیتا ہے، اگر کوئی ایسی گستاخی کا مرتکب ہو جاتا ہے، تو پہلے تو جو ہماری حکومت ہے، کلمے کے نام پر ملک بنا ہے، اسے ہی چاہیے کہ اپنی فورسز کے ذریعے ایسے لوگوں کی پکڑ کی جائے، سخت سے سخت انہیں سزا دی جائے۔ حالانکہ ہمارے مسلمان بھائی اس میں آگ بگولا ہو کر، اور اسی لیے یہ جنم لیتی ہے بیماری کہ اب کوئی بھی اپنی دشمنی کی آڑ میں بھی اس طرح کا لیبل لگا کر دشمنی کا قتل کر دے گا، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہم سب کو اس پر سوچنا بھی چاہیے۔ یہ معاشرے کے اندر بڑھتی ہوئی آگ اتنی تیزی سے بڑھے گی کہ اسے روکا نہیں جا سکے گا۔ ہر کوئی دوسرا بندہ اپنی دشمنی کا صفایا کرنے کے لیے مقدسات کی توہین کا لیبل لگائے گا اور اسے قتل کر دے گا، اور پھر بعد میں کہا جائے گا اس نے مقدسات کی توہین کی، آقا دو جہاں کی توہین کی۔ تو یہ عمل درست نہیں ہے، یہ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ ہم سب کو معاشرے کے ساتھ اگر محبت ہے، خلوص ہے، تو ہمیں ملک پاکستان کی حفاظت، سرحدوں کی حفاظت کی اگر ہمیں خوشی اور محبت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ماحول کو پاکیزہ بنانے کے لیے ہم سب مل کر اس پر کام کریں۔ اور اس کے بعد، اور وہ جو جہلم کا علی مرزا ہے، اس بغیرت نے بھی ایک بات کی ہے۔ اس نے کہا کہ میں اتوار والے دن بڑا آپریشن کروں گا اس کے خلاف، کہ جس نے یہ ایسا کیا ہے، ان کو مارا ہے۔ تو پہلے تو میں اس انجینئر کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تو نے سب کا ہی آپریشن کیا ہے، اب تیرا بھی آپریشن ہونے والا ہے عنقریب، کیونکہ ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ تیرا جو استاد تھا وہ مولانا اسحاق، وہ تھا تیرا استاد، اور تیرا استاد جو تھا سوشل میڈیا کے اوپر ریکارڈ پر یہ بات موجود ہے کہ وہ مولانا اسحاق فیصل آبادی ختم نبوت کا منکر تھا۔ یہ بات ہمیں بھی پتہ چل چکی ہے
اور انشاءاللہ العزیز تیرا بھی بڑا آپریشن ہونے جا رہا ہے۔ تو نے کہا کہ اتوار والے دن میں چھوڑوں گا نہیں، جنہوں نے یہ قتل کیا ہے، جنہوں نے اس طرح سے بے حرمتی کی ہے، وہ اپنی جگہ ہم بھی شدید مذمت کرتے ہیں، لیکن تو اپنے بھی آپریشن کی تیاری کر، تیرا بھی آپریشن ان قریب ہونے والا ہے۔ یہ نہ ہو کہ تیرے آپریشن کے بعد پھر تجھے دنیا نظر نہ آئے۔ تو ہم سب علماء اکرام سے اپیل کرتے ہیں کہ عوام الناس کو اس دائرے کار کے اندر لایا جائے کہ جس دائرے کار میں رہتے ہوئے شریعت اسلامیہ ہمیں رہنے کی اجازت دیتی ہے۔ ہم حدودوں کو پامال نہ کریں، اللہ کی حدودوں کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔